السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں JUI کے قائد محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی دل موہ لینے والی باتوں سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جنید صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ خیر؟ اللہ کا شکر۔ سب سے پہلے تو پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں خیر مبارک۔ کہ وہ حکومت جو اپنی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی، جی بلکہ انہوں نے ادھر جگہ جگہ PM ہاؤس میں نوٹس لگائے ہوئے تھے کہ اگر کوئی مکھی اندر گھسے تو وہ ہماری ناک پہ نہ بیٹھے، کسی لڈو پہ بیٹھ جائے، کسی سموسے پہ بیٹھ جائے، کسی کیک پہ بیٹھ جائے، یہ چپ کر کے کسی کونے میں بیٹھ جائے، یا زم کر کے کسی کونے میں بیٹھ جائے، ناک میں نہ بیٹھے۔ مگر ہماری ناک پہ نہ بیٹھے۔ واہ جی۔ وہ والی حکومت جو اپنی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی، جی ان کے کچھ نمائندے ہمارے پاس آئے اچھا۔ اور انہوں نے آ کے ہمیں ڈپٹی چیئرمین شپ کی آفر کی۔ اچھا جی ہاں، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہم کو چیئرمین شپ پہ ووٹ دیتے ہیں تو ہم ڈپٹی چیئرمین آپ کو مان لیتے ہیں۔ پہلی تو یہ مبارکباد ہے خیر مبارک۔ کہ جو ان کا تکبر ہے اور جو ان میں غرور تھا جی وہ تو اللہ اللہ کر کے ٹوٹ گیا ہے۔ اب دوسری مبارکباد اس بات کی ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو حکومت کے خلاف اب لانگ مارچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جی اس کے تمام شرائط اور تمام SOPs طے ہو چکی ہے۔ اچھا چلیں مولانا، مبارکباد تو ہو گئی، ہماری طرف سے ذرا افسوس بھی قبول کر لیں۔ آپ کے امیدوار مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے کھڑے تھے، وہ شکست کھا گئے، تو اس کے لیے اس میں میرا خیال ہے نہ کوئی افسردگی والی بات ہے اور نہ ہی میرا خیال ہے یہ ڈسکس والی بات ہے، سر ہار گیا۔ کیونکہ سر ایک منٹ ٹھہرو میرا بھائی، سارے پاکستان کی عوام بلکہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ کس طرح مشرری ہلی، کس طرح ان لوگوں کا سارا جو سسٹم ہے وہ انوالو ہوا اور کس طرح انہوں نے سینٹ کا الیکشن جیتا ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ اس لیے ہمیں نہ اس کا کوئی دکھ ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی افسردگی ہے۔ یہ ایک طرف کو کرو، جس بات کا ہم یہاں پہ اعلان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں ہم جیت بھی جاتے یا ہم ہار بھی گئے، لانگ مارچ ناگزیر ہے۔ اچھا حکومت کے خلاف لانگ مارچ جو ہے وہ وہی سٹینڈ کر رہا ہے، اچھا اور آپ سب کو مبارک ہو کہ لانگ مارچ کے حوالے سے ہماری ساری پارٹیوں کی آپس میں جو شرائط تھی یا جو SOPs تھے وہ طے ہو چکے ہیں۔ اچھا، کچھ تفصیلات ہمیں بھی عنایت کریں، کیا تھا؟ SOPs میں جو سب سے پہلی بات ہم نے طے کی ہے وہ یہ ہے کہ لانگ مارچ کے اندر جتنا بھی خرچہ ہوگا جی وہ ساری پارٹیاں اپنا اپنا کریں گے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھی خاک ہے، کیوں؟ سب سے زیادہ خرچہ تو ہمارا ہی ہوتا تھا۔ ہمارے تو حلوے کے اندر زعفران جو پڑتا ہے وہی کروڑوں میں چلا جاتا ہے۔ غلط آپ کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ زعفران بڑی مہنگی چیز ہے اچھا اور اس کے بغیر حلوہ سجتا بھی نہیں ہے۔ جس طرح شادی میں کہتے ہیں نا مہندی تو سج دیجئے نچے بونے دا پیو، اسی طرح حلوہ تو سجدا جے ہوئے بچ زعفران۔ اچھا مولانا، لانگ مارچ کے SOPs میں دوسرا نمبر کس کا ہے؟ ابھی تو ہم حلوے کے SOPs بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے زعفران، اس کے بعد کشمش، بادام باقاعدہ چھیلے ہوئے ہو گئے، بیچ میں سے گورے گورے چٹے دودھ، یا پنجابی لوگ کہتے ہیں نا چٹا دودھ، وہ والے بادام ہو گئے۔ مولانا چھوڑے اب حلوے شلوے کو، اگلی لانگ مارچ کی بات کریں۔ ارے کیا بات کرتے ہو، حلوے شلوے کو چھوڑ دے۔ یہ اس میٹنگ میں بلاول صاحب بھی اسی طرح کی بات کر رہے تھے، اور میں نے کہا ایک منٹ ٹھہرو میرا بھائی، ابھی تو تمہارے کھانے پینے کے دن ہے، تمہیں کیا پتہ ہے
کہ حلوے کے لوازمات جو ہوتے ہیں، حلوے کے جو SOPs ہوتے ہیں وہ لاغ مارچ کے SOPs سے زیادہ اہم ہوتے ہیں. سب سے اہم جو شرط ہوتی ہے یا طریقہ کار ہوتا ہے جو حلوے کا، وہ ہے دیسی گھی. اب آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت موجودہ دور میں دیسی گھی ملنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اور پھر خاص طور پہ جب آپ لاغ مارچ کے لیے حلوہ بناتے ہیں تو اس کے لیے تو آپ کو کئی کلستروں کے کلستر چاہیے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اکٹھا کرنا. یہ لاغ مارچ لیٹ کیوں ہوا ہے؟ اسی لیے کہ دیسی گھی اکٹھا ہوتا رہا. اب جب ہم کو پتا ہے کہ دیسی گھی اتنا ہو گیا ہے کہ لاغ مارچ کے لیے اب حلوہ بنا سکتے ہیں، تو پھر اب ڈیٹ طے کر رہے ہیں. تو مولانا دیکھیں نا، اس لانگ مارچ میں ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ تو آپ کے بندوں کی ہوگی، تو آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے کہیں کہ وہ کم از کم حلوے کا خرچہ تو برداشت کریں نا. یہی تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ خرچہ اپنا تو پھر میرا خیال ہے لاغ مارچ کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. کیونکہ ہمارے جو نوجوان ہیں جنہوں نے ادھر 24 گھنٹے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے، وہ صرف ہماری پارٹی کے بندے ہی ہے نا. تو ایسے تو کوئی کھڑا نہیں ہوتا جب تک گھٹنوں میں جان نہ ہو. تو گھٹنوں میں جان کے لیے دیسی گھی کا حلوہ بہت ضروری ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے، میں آگیا مولانا صاحب، حلوے کو پیک کر کے گھر لے جانے کی اجازت ہوگی؟ لاغ مارچ والی جگہ پہ چاروں طرف چارے کونوں کے اوپر چبرجیاں بنوا رہے ہیں اور اس کے اوپر گن مین کھڑے ہو گئے. ظاہر ہے سیکیورٹی ریزنز ہیں، بڑے سیریس سیکیورٹی تھریٹس ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے اللہ کے فضل سے سیاسی یا کوئی تھریٹ وریٹ نہیں ہے. پھر ان چاروں گن مینوں کو جو چبرجی کے اوپر کھڑے ہو گئے ان کو اس کی تصویر دے دی جائے گی کہ یہ کہیں سے بھی حلوے والا شاپر لے کے جاتا ہوا نظر آئے تو اس کے کان پٹی پہ فائر مار. تو جنید میاں یہ سارے SOPs طے ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل سے ساری شرائط بھی طے ہو چکی. بس ایک چھوٹا سا مسئلہ رہ گیا کیا کہ لاغ مارچ کا خرچہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی برداشت کرے. اچھا، آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ دونوں جماعتیں برداشت جی ہاں جی ہونا بھی یہی ہاں، چاہیے. وہ جو ادھر کارکن کھڑے ہوتے ہیں وہ ہمارے ہوتے ہیں، اور سیدھی سیدھی بات ہے کارکن ہمارے ہیں اور لوٹ اس کے پاس ہے. ہم کارکن لگا رہے ہیں، یہ لوٹ لگائے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ دونوں پارٹیاں ہمارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے لاغ مارچ ڈیلے ہوتا جائے. اچھا مولانا یہ فرمائیے کہ آپ نے اس دن بھی اجلاس میں بھی بڑی ضد کی ہے کہ پارلیمنٹ کو ٹھوکر مار دینی چاہیے، اس سے استعفے دے دینے چاہیے، بلکہ آپ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کل سے ہی ہمارا کوئی رکن اسمبلی جو ہے وہ کسی اسمبلی اجلاس میں نہیں جائے گا. پوچھنا میں نے یہ تھا کہ اس کے جو باقی 2-2.5 سال آپ کے ارکان جو ہیں وہ اجلاس میں نہیں جائیں گے تو اس دوران وہ ظاہر تنخواہ بھی نہیں لیں گے. دیکھو میرا بات سنو، اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں اور ان کے استعفے قبول کر لیے جاتے ہیں جی پھر تو شرعی لحاظ سے ان کی تنخواہ بند ہونی چاہیے. اچھا، اور اگر وہ اسمبلی میں جانا بند ہو جاتے ہیں جی جو استعفیٰ ہے اس کا نہ دینا ہے نہ منظور ہونا ہے تو اس میں شرعاً آپ تنخواہ لے سکتے. اچھا مولانا، جب پی ٹی آئی کے ارکان نے استعفے دیے تھے پچھلی حکومت میں، اس وقت آپ نے کہا تھا کہ یہ شرعی طور پہ غلط کر رہے ہیں اور یہ جو تنخواہ لے رہے ہیں یہ غیر شرعی ہے اور یہ حرام کی کمائی میں شامل ہوتی ہے. تو اب آپ جب اجلاسوں میں نہیں جائیں گے تو وہ پھر کیا ہوگا؟ اس طرح کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اکثر آپ کو ہومیوپیتھک دوائی کے خلاف باتیں کرتے ہوئے نظر کہ نہیں ایلوپیتھی ٹھیک ہوتی ہے، ہومیوپیتھی ٹھیک نہیں ہوتی، یہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جو ایلوپیتھی کار ہے اس کو ایلوپیتھی کار ہے، جو ہومیوپیتھی کار ہے اس کو ہومیوپیتھی کار ہے. تم کیوں بیچ میں بولتے ہیں؟ ایک آدمی نے اس وقت استعفیٰ دیا تھا
اب اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا سچویشن تھی اس وقت. چلے چھوڑے مولانا اس بات کو. یہ فرمائیں کہ آپ کے سابق دست راست حافظ حسین احمد صاحب نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کے لیڈران نے مولانا کو ایک مرتبہ پھر ماموں بنا دیا ہے. آپ پی ڈی ایم کے نمائشی صدر ہیں, اصل فیصلے تو دونوں بچے کرتے ہیں. ان کی مراد ہے کہ اصل فیصلے جو ہیں وہ مریم اور بلاول کرتے ہیں. میں سن سکتے ہو ابھی جو بات سنائیں گے آپ سن سکیں گے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ بابو بنا رہے ہیں, استغفر اللہ, اللہ معاف کرے, یہ ایسی بات ہم نہ سنتے ہیں نہ کرتے ہیں. چونکہ یہ ایک فلمی ڈائلاگ ہے اور وہ بھی انڈیا کی فلم کا ڈائلاگ کہ بابو بنایا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو میں ہونا ہی نہیں چاہیے بابو بنایا. پھر اگر آپ نے کہہ دیا ہے اور آپ نے سن بھی لیا ہے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان میں کوئی ایسا سیاستدان, کوئی ایسا لال بھائی کا پیدا نہیں ہوا ہے جو فضل الرحمان کو بابو بنایا. کیونکہ ساری زندگی فضل الرحمان نے اور بنایا کیا ہے. ہم تو خود بابو بنانے والے ہیں, ہم کو پلاسٹک کا فرنیچر نہیں بناتے اور نہ کوئی جائیداد بنائیے, نہ کوئی ملیں لگائیے, نہ کوئی فیکٹریاں بنائیے, نہ ہی کوئی ہم نے پراپرٹی بنائیے, ہم نے صرف بابو بنائے. ناظرین یہاں مجھے لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. حکومتیں جو ہیں وہ اس طرح سے لوگوں کو گائیڈ کرنے میں بھی کامیاب نہیں کہ کہاں سے لگنی ہے, کیسے لگنی ہے. ہمیں تو نہیں پتا کہاں سے لگنی ہے. میں بتاتا ہوں. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ, یہ تو بات اگلا سوال ہے نا کہ کہاں سے لگنی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ ویکسین لگوانے کے لیے تیار ہی نہیں. اچھا بھائی جان, نہ جانے کس بنیاد پہ پاکستان میں بھی اور دنیا کے دیگر حصوں میں بھی یہ کرونا کے حوالے سے کہا جا رہا ہے سیکنڈ ویو, یا زیادہ سے زیادہ کہا جا رہا ہے تھرڈ ویو. اگر آپ پاکستان میں غور کریں تو یہ کوئی میرا خیال ہے کہ 9th یا 10th ویو ہے. بالکل صحیح کہیں. ابھی غور کریں, آپ کے تھوڑے عرصے بعد پتہ چلتا ہے جی کرونا کا معاملہ دب گیا ہے اور اسکول بھی کھول دیے گئے, تھوڑی سی آزادیاں بھی دے دی گئیں, جو پابندیاں تھیں وہ نرم کر دی گئیں. لیکن پھر 2-4 دن کے بعد, ہفتے 10 دن کے بعد پتہ چلتا ہے نہیں جی دوبارہ نمبر آف پیشنٹس بھی بڑھ گئے, کیس بڑھ جاتے ہیں. ہاں, اور اموات بھی بڑھ گئی ہیں. تو پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ ایک اور ویو آ گئی ہے, اس کا مطلب ہے. تو اس طرح دیکھا جائے تو یہ میرا خیال ہے کہ 8ویں 9ویں 10ویں ویو ہے جو پاکستان میں چل رہی ہے. اللہ رحمت. اور اللہ کا کرم یہی ہے کہ جو اس ویو کی شدت ہے وہ دیگر دنیا کے جو خطے ہیں ان کی نسبت نہ صرف کم ہے بلکہ بہت زیادہ کم ہے. لیکن بہرحال پورے معاشرے میں ایک خوف تو ہے نا, اور سیدھی بات ہے کہ بیمار بھی ہو رہے ہیں اور لوگ اس دنیا سے رخصت بھی ہو رہے ہیں. ہمارے جاننے والے بہت سے قیمتی لوگ جو ہیں, ہمارے دوست احباب بہت سارے, جن کا نام مطلب اگر لینے لگے ہیں تو ایک لمبی فہرست ہے, دنیا سے چلے گئے بیچارے. لیکن مطلب عجیب بات ہے کہ اس کے باوجود ہم عملی طور پہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مثلاً سب سے بڑا کیا کر سکتا ہے کوئی, ویکسین لگوانی چاہیے نا. اب ویکسین جو ہے اس کی وہ سٹیج آ گئی ہے جب یہ پبلک کو لگائی جا رہی ہے. 60 سال سے جو زیادہ لوگ ہیں ان کو لگائی جا رہی ہے. یعنی ہم سب میں سے اگر کوئی ایلیجیبل ہے تو تم آسانی سے جا سکتے ہو اور ویکسینیٹ ہو سکتے ہو, تمہیں آرام سے وہ لگا دیں گے. ابو 60 ایئرز جو ہے ان کی یہ سٹیج آئی ہوئی ہے کہ ان کو لگائی جا رہی ہے. یعنی میری باری پھر 20 سال بعد آئی, بیکاز آئی ایم 40 ناؤ. یار ویسے جنید ایک اور بات بھی تھوڑی سی مجھے محسوس ہوتی ہے, جیسے تم کہہ رہے ہو کہ 9ویں ویو ہے, میرا خیال ہے کہ پہلی ہوئی چلتی آ رہی ہے. یہ بھی ایک طرح وہی کہنا چاہیے کہ یا تو پہلی ویو بھی چل رہی ہے یا مطلب یہ اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہیں, ویو کا نام دے دیتے ہیں. اچھا یہ میں کہہ رہا ہوں 60 سال سے بڑی عمر کے لوگوں کو حکومت جو ہے وہ مفت ویکسین لگا رہی ہے اور سارے صوبوں میں اس کا آغاز ہو چکا ہے کچھ دن پہلے تک. لیکن ابھی تک جو ہے نا لوگ ویکسین کو سیریسلی لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کہ ایسے کوئی لائنیں لگ گئی ہوں ویکسین لگوانے کے لیے. حکومت رضامند کرنے کی, مائل کرنے کی, قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور حکومت ابھی تک کسی صوبے کی بھی کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی. لائنیں لگ جانی چاہیے تھی نا,
کہ مفت میں ویکسین لگ رہی ہے. لیکن نہیں مگر ہے کہاں, لگوانی کہاں سے؟ پرابلم یہ ہے کہ شاید حکومتیں جو ہیں وہ اس طرح سے لوگوں کو گائیڈ کرنے میں بھی کامیاب نہیں, کہ کہاں سے لگنی ہے, کیسے لگنی ہے. ہمیں تو نہیں پتا کہاں سے لگنی ہے. میں بتاتا ہوں, یہ تو اگلا سوال ہے نا کہ کہاں سے لگنی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ ویکسین لگوانے کے لیے تیار ہی نہیں. مثلاً پاکستان کا ایک اوپینین پولز کا, پبلک سرویز کا, ریسرچ کا بہت معتبر ادارہ ہے اپسوس, اور اپسوس نے ابھی ایک ملک گیر سروے کیا ہے جس کے مطابق 5 میں سے 2 لوگ جو ہیں, وہ 5 میں سے 2 لوگ کا مطلب ہوا کہ 40% لوگ جو ہیں وہ کرونا ویکسین کو منفی نظر سے دیکھتے ہیں. وہ کرونا ویکسین لگوانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. 40% لوگ جو ہیں, اندازہ کرو کہ یہ بہت بڑی تعداد ہے. جب 40% مطلب مخالف ہیں, باقاعدہ کھلے عام مخالف ہیں کرونا ویکسین کے, تو پھر لگوانے والے لوگ کتنے ہوں گے؟ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جو باقی جو لوگ ہیں نا, اس میں سے بھی صرف 23% لوگ ایسے ہیں, یعنی باقی 60% میں سے بھی صرف 23% لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یار کرونا ویکسین فوری طور پر لگوا لینی چاہیے. باقی جو 77% لوگ ہیں نا, جو قائل تو ہیں ویکسین کے, ان میں سے بھی 77% لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں یار جو سر تے پے گی تو لوا لیں گے, سر پہ تو پڑی ہوئی ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں جب کرونا ہوگا تب لگوائیں گے, پھر نہیں لگواتے. جب کوئی بیماری ہو جاتی ہے اس وقت نہیں لگاتے, پھر ویکسین نہیں لگنی. آپ حفاظتی ٹیکہ جو ہوتا ہے وہ بیفور بیماری لگتا ہے, یہ آفٹر بیماری نہیں لگتا, یا ان بیماری نہیں لگتا. وہ پہلے لگوا لیں, بیفور لگوا لیں تو پھر تو ٹھیک ہے, وہ پھر بچ سکتا ہے بندہ. اچھا, ایک اور بات یہ ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے بھی بڑی بات ہو رہی ہے. کوئی کہتا ہے وال چڑھ جاندے نے, وہ جو ہیپاٹائٹس کے جو انجیکشن کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں نا, اس کا اسی طرح کے لوگ. یہ جو فضول قسم کی باتیں ہیں اس ویکسین کے بارے میں, اچھا صرف پاکستان میں نہیں ہے, پوری دنیا میں ہے ویسے. اور یہ مسکنسیپشنز جو ہیں, یہ غلط فہمیاں, بدگمانیاں دنیا کے تقریباً پڑھے لکھے ملکوں میں بھی یہ ہیں. لیکن ان غلط فہمیوں کا تدارک کیا جانا چاہیے. پڑھے لکھے لوگوں کو جو, اور پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ایک بڑی تعداد ہے جو اپنی رائے رکھتی ہے کہ جی نہیں لگوانا. پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں جی چپ لگا دیں گے اندر, آپ کی جاسوسی شروع کر دیں گے اندر. مطلب برازیل کے صدر نے کہا ہے کہ بھائی جان اپنے رسک پہ لگوانی ہے تو لگوائیں, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ کو ویکسین لگے تو اگلے دن آپ مگرمچھ بن جائیں. یہ برازیل کے صدر کا بیان ہے. واہ واہ واہ, اس کی اللہ اپنی شبیہ ہلکی سی مگرمچھ سے ملتی ہے. اللہ کرے, اللہ کرے, اللہ پاک معافی دے دے اور اللہ اس کو ختم کر دے. اللہ کرے یہ ختم ہو جائے ہمارے ملک سے, کیا پوری دنیا سے. چونکہ واقعی بہت زیادہ دنیا ہل کے رہ گئی ہے. کاروبار لوگوں کے, بے شمار لوگوں کے بڑے بڑے تگڑے کاروبار بند ہو گئے ہیں. رزق روٹی کا مسئلہ پڑ گیا ہے, اور بے شمار ایسی عجیب عجیب سی رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں زندگی میں کہ باخدا دیکھ کے تو ڈر لگتا ہے کہ یار یہ اگر کچھ دیر اور رہا تو پھر کیا بنے. اچھا, میں اس حوالے سے 2 باتوں کا جو ذکر ہے وہ اپنے ویورز کے ساتھ ضرور کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ ویکسین جو ہے یہ ابھی تو فری لگ رہی ہے, ایبسلیوٹلی فری لگ رہی ہے. مختلف مراکز بنائے گئے ہیں مختلف شہروں میں, مختلف ہاسپٹلز میں, اور ابھی جو مرحلہ ہے, پہلے مرحلے میں صرف ڈاکٹروں کو اور پیرامیڈک سٹاف کو لگائے گئے تھے. اب عام شہریوں کو جن کی عمر جو ہے 60 سال سے اوپر, ان کو لگائی جا رہی ہے. مراکز کے تشہیر بھی کی جا رہی ہے. کسی بھی بڑے ہاسپٹل میں جا کے آپ پتہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کے نزدیک کہاں پہ یہ سینٹر واقع ہے. اور اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد, کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا یہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو فری لگائی جائے گی یا نہیں. اس لیے جب تک فری لگ رہی ہے اس وقت تک جلدی لگوا لیں, نمبر 1. نمبر 2, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ چند دن تک یہ بین الاقوامی طور پہ جن لوگوں نے ویکسین نہیں لگوائی ہوئی نا, وہ طیاروں میں بیرون ملک سفر نہیں کر پائیں گے, پابندی لگ جائے گی. یعنی ویکسین کا سرٹیفکیٹ دکھانا ضروری ہوگا اگر آپ کہیں بھی کسی بھی ملک میں جانا چاہتے ہیں. گوگے جلدی لگوا لو, تم نے فیصل آباد جانا ہوتا ہے. میں نے تو حج پہ جانا ہے. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, تو میں بڑی عجیب بات بتاؤں, پاکستان کا بھی ایک عجیب مزاج ہے کہ پوری دنیا میں نا جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں نا, ویکسین کی کر رہے ہیں یا اس کی طرف نہیں آ رہے ہیں ویکسین کی طرف, وہ کہتے ہیں کہ اس کے کوئی آفٹر ایفیکٹس ہیں, فلاں ہیں فلاں, کوئی شاید تھوڑا سا بے شک غلط فہمیاں ہی ہیں لیکن ان کو ہیں.
پاکستان اس حوالے سے دنیا کے ان ملکوں میں ہے, نچلے ترین ملکوں میں, جہاں پہ غلط فہمی کی بنیاد پہ, آفٹر افیکٹس کی بنیاد پہ ویکسین سے لوگ نہیں دور ہو رہے ہیں, بلکہ ایویں ہی دور ہو رہے ہیں ان جنرل. میں کچھ نہیں کہا کیا ہاں نہیں وہ مطلب ویکسین کے ویسے ہی خلاف ہے, جیسے پولیو ویکسین کے خلاف ہے. نہیں لوانی جی, نہیں لوانی, بس آج میں بندہ ہے نہیں اپنے سالے دے خلاف ہوندا. سر آپ ذاتی طور پہ خلاف ہیں ویکسین کے یا نہیں؟ نہیں بالکل نہیں, میں زبردست حمایتی ہوں. بھئی ایک ہی تو آپشن ہے آپ لوگوں کے پاس, اور کیا راستہ ہے کرونا سے بچنے کا, اور میں زبردست حمایتی ہوں. تم دیکھنا جو ہی یہ 30 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کو شروع کریں گے ویکسینیشن, میں سب سے آگے کھڑا ہوں گا. اوے ادو اپنے منڈیاں نو اگے کھلاری. میں نے یہی کہا ہے نا, دونوں بچوں کو لے کے کھڑا ہوں گا یار. آپ کے لوالے ہن 60 تو اتے لگن ڈے نے. میں کہہ چکا ہوں تمہیں, میں بھی لگواتا ہوں, خود بھی لگواؤ. عزیزی بات کر لو, بریک لینے لگے. ناظرین یہاں مجھے لینی ہے کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. شفقت انکل کا جو کام ہے وہ تو ماشاءاللہ بڑی ڈیسنٹ طریقے سے کر رہے ہیں. اچھا اور کیا وہ ذرا بھی ٹینشن نہیں ہونے دے رہے. جب وہ دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ ہلکے سے ٹینس ہوئے ہیں, فوراً چھٹیاں. ناظرین آج ایک مرتبہ پھر اسکولوں کی چند روز کی بندش کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارا لاڈلا نومی. شفقت انکل زندہ باد, شفقت انکل زندہ باد, شفقت انکل زندہ باد. یہ جنید انکل محکمہ ایجوکیشن کے خلاف لوگ, دیکھیں کوئی بھی آگے سے زندہ باد نہیں کہہ رہا. جنید انکل ایک مہینہ میں جانتا ہوں میں کس طرح صبح صبح اٹھ کے اپنی نیندیں حرام کر کے اسکول گیا ہوں. اور پھر یہ شفقت انکل ہی ہیں جن کو اتنا خیال آتا ہے بچوں کا کہ کس طرح بچے معصوم صبح صبح اٹھ کے. فیسیں ہم لوگ بھر رہے ہیں, تمہارے شفقت انکل نہیں بھر رہے. تو آپ کے گھر پیدا ہوئے ہیں تو آپ نہیں بھرنی ہے فیسیں. شفقت انکل کا جو کام ہے وہ تو ماشاءاللہ بڑی ڈیسنٹ طریقے سے کر رہے ہیں. اور کیا وہ ذرا بھی ٹینشن نہیں ہونے دے رہے. جب وہ دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ ہلکے سے ٹینس ہوئے ہیں, فوراً چھٹیاں. یہی بچا تھا جب شفقت محمود نے اسکول کھولنے کا اعلان کیا تھا, 100 کیڑے نکال رہا تھا یہ شفقت محمود میں. نہیں دیکھیں جنید انکل, بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایجوکیشن پھیلے, دیکھیں اب تو اتنی زیادہ اویئرنیس ہے, ہر چیز ہے نیٹ پہ پڑی ہوئی. تو جن لوگوں نے تعلیم میں کہتے ہیں کہ ترقی کی ہے نا, انہوں نے اسکول بند کر کے کی. نہیں وہ اسٹوڈنٹ کو ٹینشن نہیں ہونے دیتے, وہ اسٹوڈنٹس کو ریلیکس رکھتے ہیں. پاکستانی اسٹوڈنٹ ہوتے ہی چھٹیوں سے ریلیکس ہیں. تو پھر ادھر اگر وہ شفقت انکل اسٹوڈنٹس کے مائنڈ کے مطابق اگر کام کر رہے ہیں تو ہی از گڈ. یار ٹیچرز بھی صورتحال سے پریشان ہیں. میں کوئی اپنے ایکسپیرینس کی بات کر سکتا ہوں؟ جی جی ضرور سر. جنید صاحب, یہ بچہ کبھی بھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا نا, اس کو میں نے دیکھ لیا, جانچ لیا اس کو. اس لیے کہ سر کو پتہ چل گیا نا کہ اس کے پاپا اسے بہت ٹینشن دیتے ہیں. جنید صاحب یہ بچہ نیچرل طریقے سے میٹرک نہیں کر سکتا. کیا مطلب؟ میرا مطلب صحیح طریقے سے. اس کا باپ اس کو رشوت دے کے کروا سکتا ہے. باپ بھی گناہگار ہوگا, یہ بھی گناہگار ہوگا. سن لیا کیا کہہ رہے ہیں ٹیچر تمہارے؟ جنید انکل اب دیکھیں بات پتہ کیا ہے. بات یہ ہے کہ ظلم تو اسٹوڈنٹس پہ ہو رہا ہے نا. چھٹیاں تو چلو ہو گئی, اوپر سے کہتے ہیں ایگزام دے کے جائیں. بات یہ ہے کہ اگر ایگزام کے بغیر آپ چھٹیاں کر دیں, اور جیسے پچھلی دفعہ آپ نے پاس کیا تھا بچوں کو, اس طرح ہی کر دیں. اب یہ ایک دم 2 3 ایگزام ایک دن میں لینا, یہ تو ظلم ہے. اور آپ کو پتہ ہے ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. یہ سر نہیں پڑھایا ہوا ہے ہمیں. اچھا سر کی یہ بات یاد ہے, اور سر کی یہ بات یاد نہیں ہے کہ پڑھو گے لکھو گے اور پھر بڑے آدمی بنو گے. اس سے بڑا اور کتنا کو بن جاؤں اب. ایسے نہیں, نالج بڑا نالج. انکل 6 فٹ کا ہو گیا ہوں میں تو تنگ آ گیا ہوں زندگی سے. میں شیخو پورے شفٹ ہو رہا ہوں. کیوں؟ سر جہاں ہماری زمینیں تو ہیں, گھر تو ہیں, اپنے بزرگوں کی قبریں تو ہیں وہاں. یعنی تنگ آ کے تو جا کے ان کو بھی تنگ کرنا. ادھر ہی رہے, وہاں پہ تو
कोई है ऐसी दुकान जो रात को 2 बजे तक फलूदे वाली खुली रहे? यार मेरी बात सुनो नोमी, अगर तुम इस अपने बेचारे बाप की बात नहीं सुनते तो अपने इस अजीम उस्ताद की सुन लो यार। नहीं सर, ये अजीम नहीं है, ये शम्मस हैं। थैंक यू भी नहीं कहने दिया, मैं थैंक यू कहने लगा था। हाँ नहीं, आप वाकई अजीम है। जुनैद साहब, मैं इतनी हैप्पी जिंदगी गुजार रहा था, जब से ये लड़का है मैं एजुकेशन के महकमे में इतना तंग हो चुका हूँ। हाय हाय। जुनैद साहब प्लीज मुझे डेपुटेशन पे FIA में भिजवा दें। FIA में भिजवा दे, वो भी तंग आके, ताकि FIA वाले भी तंग आ जाए। जुनैद साहब खुद इनका जी नहीं लगता स्कूल में, और ना ही इनका जी चाह रहा होता है सुबह स्कूल छोड़ के आने पे। अच्छा। मैं तो इनसे कह रहा हूँ कि आपका भी फायदा हो गया, आप रिलैक्स करें, छुट्टियां हो गई हैं दोबारा, वरना इनसे पूछे कभी सुबह सुबह वो लाइनों वाली निक्कर पहन के जा रहे होते हैं। ऐसे ही ना बातें करते जाओ यार फजूल। एक बाप खुश होता है अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के, एक माँ खुश होती है अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आती है, उनका फर्ज है और वो खुशी से अपना फर्ज पूरा करने के लिए तैयार है। जिस आदमी ने अभी भी सर पकड़ा हुआ है उन्होंने क्या खुश होना है? खुशी औलाद की तरफ से मिलती है तो माँ बाप खुश होते हैं। तो इससे कम खुशी और क्या हो सकती है कि फिर छुट्टियां हो गई हैं? यार क्या छुट्टियां, तुम स्टूडेंट हो यार, तुम्हारा बुनियादी काम तालीम हासिल करना है। जुनैद साहब, मैंने तो इनसे कहा है कि पता नहीं कितनी कुछ छुट्टियां होनी है, आप मुझे स्कूल से उठा के फैक्ट्री भेज दिया करें। क्या बात। नई गाड़ी ले दें सिविक में, इंशाल्लाह सुबह सुबह अगर 11 बजे ना उठूं तो मुझे पकड़ नाम लो, 4 जमातें पढ़ तो लो, तुम्ही ने बाद में अब्बू की फैक्ट्री संभालनी है। हक संभालनी है इसने, साइन के साथ साइन नहीं मिलते, एक साइन करा लो दूसरा उसके साथ नहीं मिलेगा। आप सिविक गाड़ी लेके तो दें, अगर ना साइन के साथ साइन मिले तो तब कहिएगा। बहुत अच्छे बाप ने विड्स रखी है और तुम्हें मैं सिविक ले दूं। नहीं तो लोग फिर कैसे ये कहेंगे कि इन लोगों ने तरक्की की है। अगर बाप के पास छोटी गाड़ी है विड्स, तो बच्चे अगर बड़ी गाड़ी लेंगे तो फिर ही लोग कहेंगे ना यार इन्होंने बहुत तरक्की की। जुनैद साहब, मुझे इस शागिर्द की गुफ्तगू सुनकर मुझे लगता है कि मैं अंडर मैट्रिक हूं। हालांकि मैंने मैट्रिक क्लियर किया है और 3 ट्राइयों में किया है, चौथी की जरूरत नहीं पड़ी। नाज़रीन यार, मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये 14 मार्च को यानी पहली चेतर को पंजाब रैतल दिहाड़, पंजाबी रैतल होता है रहन सहन, जिसे सकाफत ही कह सकते हैं। हाँ जी। पंजाबी रैतल दिहाड़ मनाया जा रहा है ये अलहमरा के बर्नी गार्डन में। अच्छा जी, ये जो हमारे सूबाई कल्चर हैं, ये इनका दिन मनाया जाता है। जैसे अभी पिछले दिनों बलोची कल्चर का, बलोची सकाफत का दिन मनाया गया, मार्च वगैरह हुई, सिंधी भी मनाया जाता है, सराइकी लिबास का भी मनाया गया। हाँ जी हाँ जी। अभी ये 14 मार्च को यानी पहली चेतर को पंजाब रैतल दिहाड़, पंजाबी रैतल होता है रहन सहन, जिसे सकाफत ही कह सकते हैं। पंजाबी रैतल दिहाड़ मनाया जा रहा है ये अलहमरा के बर्नी गार्डन में। अच्छा। और उसमें मुख्तलिफ पंजाब के सकाफती शोज दिखाए जाएंगे और सारे मिल के लाजमी वहाँ पे पंजाबी सकाफत को और पंजाबी जुबान को प्यार करेंगे। वो क्या एक शेर मैं पढ़ा करता हूँ कि तेरी माँ बोली ये बीबा कखा वांग ना रोल पंजाबी, पढ़ पंजाबी, लिख पंजाबी, गैरतमंदा बोल पंजाबी। बल्कि ये मैंने पिछले जो जुबानों का दिन था पूरी दुनिया पे मनाया गया, उस पे मैंने ये शेर पढ़ के तो साथ कहा था ये डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर बाबा पंजाबी का शेर है। हाँ जी। ये मैंने गलत कहा था। ये उनका जो पहला पंजाबी जुबान का रसाला उन्होंने निकाला था, जिसका टाइटल था माहनामा पंजाबी। टाइटल को या सरवर्क को पंजाबी में सरनामा कहते हैं ना। हाँ, सरनामा। वो था माहनामा पंजाबी जी। वो आज तक वो निकलता है, अब वो सेमाई निकलता है जी। उसके ऊपर चूंकि ये शेर लिखा हुआ होता है तो मैंने समझा ये डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर का ही शेर अच्छा है। हालांकि ये बाद में उनके रसाले के ऊपर प्रोफेसर जुनैद अकरम ने ये शेर लिखा और उन्हीं का शेर है। अच्छा, प्रोफेसर जुनैद का ये शेर है। मैं ये इस्लाह भी करता चलूं, साथ बात मैं ये करनी चाह रहा हूं कि ये जो नाना का शेर नहीं था, नवासे का था। हाँ,
बात मैं ये करनी चाह रहा हूँ कि ये जो 14 मार्च पे ये जो अलहमरा में कट हो रहा है पंजाबियों का, हाँ जी। लाजमन वहां पे सबको जाना चाहिए। हाँ। बल्कि मैं कहता हूँ कि हर सूबे की या हर सकाफत जो है हमारी पाकिस्तान की, हाँ जी। उससे बहुत प्यार करना चाहिए, बहुत प्यार करना चाहिए। सकाफत के साथ, जुबान के साथ प्यार करना जो है वो असल में जिंदगी है, बिल्कुल। अपनी जिंदगी बढ़ाना जो है वो इन चीजों में है। अपनी सकाफत से प्यार करें, अपनी जुबान से प्यार करें। मुझे याद आता है कि यहाँ पे पंजाब आर्ट्स काउंसिल में जी जी एक होता था ये जो रक्स का ताइफा एक होता था, सरकारी तौर पे बनाया हुआ उन्होंने, जी। जिसमें बलोची फिर अपना कश्मीर के हवाले से भी उसमें, तो बड़ा प्यारा लगता था। मैंने वो खुद देखा हुआ, बहुत प्यारा लगता था और लगता था कि पाकिस्तान की सारी सकाफतें जो हैं वो सामने आ गई। वो खत्म हो चुका है। हाँ। अल्लाह पंजाब आर्ट्स काउंसिल वालों को तनख्वाह जो है मेरा ख्याल है अब ज्यादा मिलती है, मगर हुण तनख्वाह लैके ते मेरे ख्याल घर चले जाते नहीं, बैंक चले जाते होंगे। आजकल बैंक च ही रखनी चाहिए ने पैसे, मगर ये है कि उन पैसों का जो मुतबादल हमें देना है, हाँ जी, या जो रिटर्न है वो बड़ा जरूरी है। जरूर दें। हाँ। ये आर्ट्स काउंसिलें सारे शहरों में, बड़े बड़े जिले जो हैं हमारे, जो जिले हैं यानी बड़े बड़े शहर, वहां पे हैं आर्ट्स काउंसिल्स बनी हुई हैं। बहुत बहुत बड़े प्रेमिसेस हैं। मैं कई दफा ये कह चुका हूं कि वहां पे सकाफतें नहीं, चूहे पल रहे हैं। ना बड़ा चूहा आर्ट्स काउंसिल च नस रहा। ये फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल बड़ी महंगी बनी, बहुत प्यारी खूबसूरत बिल्डिंग है। मुल्तान आर्ट्स काउंसिल बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। उकाड़ा आर्ट्स काउंसिल बड़ी प्यारी बिल्डिंग है। ये अलहमरा हमारे हाँ जी, बिल्कुल ही सौ गए हुए हैं ये लोग। अलहमरा में कुछ हिलजुल होती रहती थोड़ी है बहुत, हाँ। मगर जो बाकी ये बड़े बड़े शहरों में आर्ट्स काउंसिलें बनी हुई हैं, वहां पे जीरो है प्रोग्रेस, कुछ नहीं है सकाफत के हवाले से होता। आर्ट्स काउंसिल जो कराची की है, हाँ जी, मैं वहां पे ये पिछले दिनों आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वहां पे मेरा जाना हुआ। जी जी, वहां पे जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने सब ने मिलके वो आर्ट्स काउंसिल जो है वो संभाली हुई है। वहां पे गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे गवर्नमेंट के लोग बैठे हुए हैं और वहां पे वही कुछ हो रहा है जो बाकी गवर्नमेंट के इदारों में हो रहा है। तो वहाँ कराची पे वो लोग जो हैं वो इतनी ज्यादा तकरीबात सकाफत के हवाले से अरेंज करते हैं वहां पे कराची आर्ट्स काउंसिल में कि पूरा मेला लगा हुआ है। वहाँ अहमद शाह साहब जो प्रेसिडेंट हैं वो पिछले 13-14 साल से प्रेसिडेंट बनते हैं। अच्छा। लोग कहते हैं जी इस जैसा बंदा हमें मिल गया, हमें और क्या चाहिए। आर्टिस्ट सारे उनको बड़ा सपोर्ट करते हैं। सही। और वहाँ पे ऐसी ऐसी अच्छी आर्ट्स की क्लासें होती हैं, ऐसी ऐसी अच्छी आर्ट्स की नुमाइशें होती हैं, ऐसी ऐसी अच्छी आर्ट्स के हवाले से, कल्चर के हवाले से तकरीबात मुनक़द होती हैं कि बड़ा मजा ले रहे हैं वहाँ के लोग। तो यहाँ पे भी किसी दूसरे भाई को देख के, ये हमारे भाई हैं सारे, हाँ जी, किसी दूसरे को देख के अच्छा काम सीख लेना चाहिए। हाँ। लाजमन अडॉप्ट करना चाहिए। इसलिए मैं ये फिर एक दफा कहूंगा कि 14 मार्च को ये जो पंजाबी रैतल दिहाड़ है मनाया जा रहा अलहमरा में, वहां पे भरपूर हिस्सा लें सारे प्यारे। जी जी। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। और चलते चलते आपकी खिदमत में एक छोटी सी बात कि आईना आपका वो वाहिद साथी है जो आपके हंसने पे हंसता है, रोने पे रोता है। वाह। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।